السلام علیکم کشمیر، ویلکم ٹو اور پوڈ کاسٹ دن سپوکن کاسٹ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں قرآن کو ایکسپلین کرتے ہیں، سیرہ کی باتیں کرتے ہیں، اینڈ جو ٹرینڈنگ ٹاپکس ہے اس پہ باتیں کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہمارا جو پچھلا ٹاپک تھا وہ نسک کے بارے میں تھا، اور ہم نے اس میں بہت ساری باتیں کی، اور ہم نے یہ بھی جانا اس میں کہ جو آج کل کے مولوی ہے یہ بولتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربک پڑھنا ضروری ہے، اور یہ دوسری بات بھی بولتا ہے نسک کیا ہے، نسک ہم نہیں پڑھ سکتے کیا؟ وہ بولتے نہیں پڑھ سکتے ہم نسک۔ اگر آپ کو نہیں پتا ہے نسک کیا ہے تو آپ ہمارا پچھلا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، تو اس سے آپ جان سکتے ہیں نسک کیا ہے۔ چلیے اب اپنے گیسٹ سے پوچھتے ہیں کیا قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں عربک جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو ہم نے ویڈیو سیریز اٹھائی ہے یہ 2 ویڈیو پہ مشتمل ہوگی۔ جو پرانا والا ہے ہم ریکمنڈ کریں گے پہلے وہ ویڈیو دیکھ کے آئیے، اور دوسرا یہ والا ویڈیو ہم نے بیسکلی پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا تھا تو وہ دین بہت ہی سمپل تھا، کچھ کمپلیکیشن نہیں تھی اس میں، اور ہر ایک انسان اپنے دین کی سمجھ کے مطابق عمل کرتا تھا، کوئی اتھارٹی چھوڑ کے نہیں گئے ہیں۔ جس طرح کرسچینٹی میں پوپ ہوتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہمارے یہاں کوئی مولانا صاحب نہیں چھوڑ کے گئے تھے، کچھ نہیں چھوڑ کے گئے تھے، بلکہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی انسان دوسرے کو کنٹرول کرے گا کہ یہ حرام ہے، میری طرف دیکھو، میں جو کہتا ہوں وہی کرو۔ ایسا کچھ نہیں تھا اسلام میں۔ یہ بعد میں ابو جعفر منصور نے کیا تھا یہ کام اسلام میں، ہم نے کور کیا تھا، تو میں بس سمری دے رہا تھا پچھلی بات کی۔ تو اس سے ہمارے اسلام میں کیا کیا نقصان ہوئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اپنے لیے اتھارٹی مانتے ہیں ان کی حالت کیا ہے۔ کبھی کہا کہ پرنٹنگ پریس حرام ہے، 300 سال تک پرنٹ پہ حرام رکھا، پورے ویسٹرن ورلڈ نے ترقی کر لی اور ہم پیچھے رہ گئے۔ اب کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو غلطی ہو گئی تھی اس وقت۔ 300 سال بولنا عام بات نہیں ہے ویسے تو۔ اور پھر کہا کیمرہ حرام ہے، اور میری زندگی میں نے خود دیکھا کیمرہ حلال ہوتے ہوئے۔ کہا کہ پینٹنگ حرام ہے، اب کہہ رہے ہیں حلال ہے۔ اسی طرح جو مائک ہوتی ہے نا، کہا کہ جس مسجد مائک ہو اس پہ نماز نہیں ہوگی۔ دونوں اشرف تھانوی اور دوسرے والے کے حمزہ بارے دونوں نے کہا تھا کہ جس مسجد مائک ہو اس مسجد میں نماز ہوگی نہیں، بس خود مائک بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب یہ حرام کہتے رہتے ہیں اور پھر 10 سال کے بعد حلال کرتے ہیں تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں ویسٹرن ورلڈ سے، نقصان ہوتا ہے اس وجہ سے۔ اسی وجہ سے ہم نے ویڈیو سیریز اسٹارٹ کی تھی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمیں 2 چیزیں دھوکہ دیتے ہیں کہ ان دونوں کے لیے تمہیں ہماری ضرورت ہے، ایک تو نسک سمجھنے کے لیے، اس کے لیے آپ ہمارے پیشہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، سمجھنے کے لیے، اور دوسری بات کہ لینگویج جاننے کے لیے، کیونکہ تم لوگ ٹرانسلیشن کی سے قرآن ہم سکتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی حدیث سمجھتا ہے ٹرانسلیشن کے بغیر۔ پچھلی ویڈیو میں بات کی نسک کے بارے میں، اس ویڈیو میں ہم بات کی ٹرانسلیشن کے بارے میں۔ تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ ویڈیو کنٹروورشل ہونے والا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، یہ والا تو بہت کنٹروورشل ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے۔ ایک تو یہ کہ کیا حدیث سمجھنے کے لیے ٹرانسلیشن ضروری ہے، اور دوسرا کیا قرآن سمجھنے کے لیے ٹرانسلیشن ضروری ہے۔ تو حدیث والا تو کنٹروورشل نہیں ہوگا، قرآن والا تھوڑا کنٹروورشل ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو تھوڑا پیچھے پش کرتے ہیں۔ جو حدیثیں ہیں نا ہمارے پاس، جی ان کا ٹیکسٹ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات کہہ دی، راویوں نے سن لی، راویوں نے وہ ورڈز یاد نہیں رکھے، بس ان کا معنی یاد رکھ لیا، اور بعد میں اپنے ورڈز میں ان کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد اس کے اسٹوڈنٹ نے سن لیا، اس نے اپنے ورڈز میں بیان کر دیا، اور پھر لکھنے والے نے لکھ دیا۔ تیسری جنریشن میں لکھی گئی ہے نا حدیثیں، تو مطلب جو رائٹ سائڈ ورڈز تھے وہ ہمارے پاس نہیں، اوریجنل ورڈز ہے ہی نہیں حدیث کے ہمارے پاس، وہ ٹرانسلیشن ہے ہماری، عربک ٹو عربک ٹرانسلیشن۔ یہ ہمیں بات کیسے پتہ چلی؟ یہ ہمیں اس وجہ سے پتہ چلی کیونکہ ایک ہی حدیث کو جب 2 راوی بیان کرتے ہیں، ایک میں الگ ورڈز ہوتے ہیں، دوسرے میں الگ ورڈز ہوتی ہے، بات وہی ہوتی ہے جی۔ مطلب کہ راویوں نے ورڈز یاد رکھے ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی، روایت بالمعنی۔ تو ہمارے پاس صرف قرآن ہے جو کہ روایت بال ٹیکسٹ ہے، روایت بالمتن ہے، روایت بالمعنی حدیث ہے ہمارے پاس۔ تو اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ حدیثوں کی عربی ضروری ہے، یا حدیثوں کو ٹرانسلیشن کے بعد ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو پھر تو ہمارے پاس حدیثیں ہے ہی نہیں جی۔ پھر تو یہ پورے حدیث ہمیں گمراہ کر دیں گے، کیونکہ یہ پوری ٹرانسلیشن ہی ہے۔ ہمارے پاس اوریجنل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورڈ استعمال کیے تھے وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بات کیا ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے یہ بات کی، تو آپ وہی ایگزامپل دیجیے اس کے بارے میں۔ دیکھیے اس وقت تو مجھے زیادہ ایگزامپل پتہ نہیں ہے، 1-2 میں دیتا ہوں کہ ایک حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن تب تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ہمسائے کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ یہ ایک صحابی نے روایت کی ہے۔ دوسرے صحابی نے یہی حدیث روایت کی ہے، لیکن اس میں الفاظ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ تو اب وہ بھائی تھا یا ہمسایہ تھا؟ نہیں، وہ پوائنٹ تو کنوے ہو جاتا ہے نا۔
मतलब उन लोगों ने माने को याद रखा कि दूसरों के लिए वही चीज़ पसंद करें जो अपने लिए पसंद करे। तो एक ने भाई कह दिया, एक ने हमसाय कह दिया, तीसरे ने इंसान कह दिया कि बाकियों के लिए पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो ऐसे ही हदीसें हमारे पास पहुँची है। और दूसरी बात है, बहुत बार ऐसा हुआ कि रावी ने हदीस सुन ली, पूरा याद नहीं हो सकी, कोई पार्ट सामने पहुँचा दिया, दूसरे रावी ने उसका दूसरा पार्ट पहुँचा दिया। एक बेहतरीन मिसाल है खुतबा हज्जतुल विदा, जो आखिरी हज किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसमें जो लंबा खुतबा दिया था, किसी एक सहाबी को भी पूरा खुतबा याद नहीं रहा, हर किसी ने थोड़ा पार्ट्स। आज हम बैठ के उन हदीस को जमा करके पूरा खुतबा हम लिखते हैं, वरना पूरा खुतबा वहाँ पे नहीं है हमारे पास, और उनमें वर्ड्स भी अलग अलग है। तो अगर अब कोई कहेगा कि नहीं हदीसों को हमने उन्हीं वर्ड्स में समझना है, तो ये तो वो वर्ड्स है ही नहीं, ये तो ट्रांसलेशन है, बल्कि ट्रांसलेशन है, बस अरबी टू अरबी ट्रांसलेशन है, वर्ड्स बदल दिए गए हैं बस। मतलब कि हमें हदीस में पॉइंट कन्वे करना है, हदीस की अरबी ज़रूरी नहीं है जी। हो सकता है कि जो हम ट्रांसलेट के वो ओरिजिनल की याद करीब हो इसके कंपेरिजन में। चलिए अब हमें ये बात समझ आ गई, अब आप कुरान की बात करिए, जो कंट्रोवर्सी आपने बोली वो भी बता देते हैं। देखिए अब तो आप साफ ये समझ आती है कि हदीस समझने के लिए ट्रांसलेशन, अगर हम ये कहेंगे कि उसके लिए ट्रांसलेशन नहीं समझी जा सकती, हमें सिर्फ ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ना है, तो फिर तो हमारे पास हदीसें हैं ही नहीं। तो वो तो ओरिजिनल टेक्स्ट भी फिर गलत है ना, गलत नहीं, मतलब लेकिन मसला है कि कुरान के पास हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है जी, मतलब कि जो वर्ड्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किए हैं वही वर्ड्स हमारे पास है। तो यहाँ पर आर्गुमेंट बन सकता है कि कुरान को समझना है तो वही वर्ड्स में पढ़ो। लोग तो ये भी बोलेंगे ट्रांसलेशन कोई एक निकालेगा दूसरी निकालेगा, उस पर हम आखिर में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त ये है कि कुरान को ट्रांसलेशन समझी जा सकती है या नहीं। तो यहाँ पे आर्गुमेंट बन सकती है कि कुरान का, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल वर्ड्स मौजूद है, तो उन्हीं वर्ड्स में कुरान समझा जा सकता है, दूसरे वर्ड्स होंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास इसके खिलाफ हदीस है। मतलब कि हदीस में आता है अगर कोई इंसान कुरान को ऐसे पढ़ता है कि उसका माने ठीक रहता है, वर्ड्स वो उधर उधर कर देता है, तो उसको परेशान मत करो, उसको पढ़ने दो। ये हदीस है। मतलब कि हदीस में आता है कि हज़रत उमर कहते हैं, मैंने हदीस है नहीं, ये सही हदीस है, बुखारी में हदीस है। हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने एक बंदे को नमाज पढ़ते हुए देखा, वो कुरान पढ़ रहा था, उसमें अपने वर्ड शामिल कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था, ये ऐसे कर रहा था, मतलब माने वो बराबर रख रहा था। मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने सब्र किया कि पहले नमाज खत्म करे। उसने नमाज खत्म की, मैंने उसको पकड़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ले गया कि ये कुरान गलत पढ़ रहा है। उन्होंने कहा सुनाओ, तो उस इंसान ने पढ़ा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तक कोई इंसान रहमत की आयतों को अजाब की आयतें ना बना दे या अजाब की आयतों को रहमत की आयत ना बना दे, तब तक उसको परेशान मत करो, उसको कुरान तिलावत करने दो जी। तो आप ही समझिए एक बार कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इजाजत दे रहे हैं कि तुम अपने वर्ड्स में कुरान पढ़ो। आजकल हम वैसे क्यों नहीं पढ़ रहे कुरान? इस वाले पे फिर हजरत उस्मान ने पाबंदी लगाई, इस पे हम डिटेल में वीडियो के आखिर में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे ये बात कन्वे करनी है कि ये बात कि हमें कुरान के वही टेक्स्ट पढ़ने हैं। अगर हमने ये बात मान ली तो बहुत से सहाबा तो ऐसे थे जो ये टेक्स्ट नहीं पढ़ते थे। दरअसल अरबी में डायलेक्ट होते हैं ना जी, हम कश्मीरी है, हम घड़ी वॉच को क्या बोलते हैं? गढ़। कोई आपने बोला घर, मैंने बोला गढ़ जी। तो डायलेक्ट्स अलग अलग है ना, अरब में भी ऐसे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब हज़रत जिब्रील एक बार कुरान लेके आए, मैंने उनसे कहा कि अल्लाह ताला से इजाज़त चाहता हूँ कि क्या मैं इस कुरान को अलग अलग डायलेक्ट पढ़ा जा सकता है, क्योंकि मेरी उम्मत के लिए मुश्किल हो जाएगी अगर मैंने एक ही डायलेक्ट को उन पे फोकस किया जी। मदर टंग लैंग्वेज आप बात कर रहे हैं ना, एक ही लैंग्वेज को होती है ना, अलग अलग थोड़ा इधर होता है। तो खुद तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश डायलेक्ट के बोलने वाले थे, और कुरान भी कुरैशी डायलेक्ट में नाजिल हुआ है जी। तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी। इसके बाद जब कोई इंसान कुरान पढ़ने के लिए आता था, उसको वो अपने डायलेक्ट में कुरान की मानी समझ लेता है और अपने डायलेक्ट में बयान कर देता था। इस तरह से सहाबा को कुरान फैला है। अगर हमने ये कह दिया कि कुरान को इन्हीं वर्ड्स में पढ़ना है, फिर तो उन सहाबा के पास कुरान था ही नहीं जी, तो हम क्या कहेंगे? मतलब कि लगभग 10 के करीब ऐसे डायलेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुद बन गए। उनके बारे में आपको पता है कितनी डिफरेंसेस है? एक एग्जांपल देता हूँ, सूरह बकरा में आयत है ना कि जो लोग अल्लाह ताला की राह में कत्ल हो जाए उनको मुर्दा मत कहो जी। एक दूसरे वर्ष डायलेक्ट में पता है कैसे पढ़ते हैं इसको? जो लोग अल्लाह ताला की राह में लड़े उनको मुर्दा मत कहो। तो यहाँ पे तो वर्ड ही अलग है, लेकिन वो माने पॉइंट कन्वे हो जाता है ना। बहुत ही मुश्किल चीज़ है, इसको कहते हैं सबा किरात, उन बाकी डायलेक्ट पढ़ना। मैं तो इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये डायलेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ये है कि सूरह माइदा में जो वज़ू वाली आयत है ना
جو ہم قرآن پڑھتے ہیں جس میں نازل ہوا ہے قریشی ڈائلیکٹ میں، اس میں الفاظ ہے کہ ارجو لکم، پیروں کو دو وضو میں. جو ورش والا ڈائلیکٹ ہے اس میں ہے کہ پاؤں کو مسا کرو. اسی لیے بہت سے صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس پاؤں کو مسا کرتے دھوتے نہیں تھے. تو اب اس میں کیا کہیں گے آپ؟ جب قرآن نازل ہی ہوا ہے بہت سے ڈائلیکٹس میں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ہمیں ایک ہی ڈائلیکٹ کو فوکس کرنا ہے. آپ نے سوال کیا تھا کہ آج ہم یہ ڈائلیکٹ کیوں نہیں پڑھتے ڈائلیکٹس میں. تو جب قرآن کی ہسٹری کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا، حافظ تیار کیے، لکھ کے نہیں دیا. 20 سال کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا، انہوں نے ان حافظ صحابہ کو جمع کیا اور قرآن کو اینڈ ٹو اینڈ لکھوایا، ایک کتاب کی شکل دے دی. انہوں نے ہی اس بات پہ پابندی لگائی، کہا کہ جو وہ اجازت تھی الگ الگ ڈائریکٹ سے پڑھنے کی، وہ اجازت صرف اس لیے تھی کہ اس وقت ریسورس نہیں تھے. اب کوئی انسان دور سے اسلام قبول کرنے کے آتا ہے، اس کو کیا ہم بیٹھ کے پہلے اس کا ڈائلیکٹ چینج کریں گے؟ نہیں. گڑ ہم تو یہ نہیں کہیں گے. ہم اس کو اس وقت بیسکلی پڑھنا ہے قرآن اور بعد میں دیکھا جائیں گے. حضرت عثمان نے کہا کیونکہ اب ہمارے پاس ریسورسز ہے تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اب ہر کوئی قریشی ڈائلیکٹ پڑھے گا، جو نہیں پڑھے گا اس کو میں سزا دوں گا، اور جو یہ باقی ڈائلیکٹ کے قرآن ہے ان کو جلا دو. حضرت عثمان نے کہا. لیکن کیا سب صحابہ نے یہ بات مانی؟ نہیں. جن صحابہ نے بات نہیں مانی ان میں سے موسٹ پرومیننٹ ہے حضرت ابی ابن کعب. انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے ہم یہ قرآن پڑھتے تھے، تم کون ہوتے ہو اس قرآن پہ پابندی لگانے والے؟ انہوں نے باقی رکھا. اور آج بھی موروکو ہے نا کنٹری، اس میں یہ قرآن نہیں پڑھا جاتا. وہ ایک بار موروکو کی تلاوت آپ سرچ کیجیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم مالک یوم پڑھتے ہیں نا، وہ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. اب یہ صرف ورڈ کی فرق نہیں ہے، اس میں ٹرانسلیشن پہ فرق آتی ہے. کیوں؟ مالک کہتے ہیں اونر کو، اونر آف دا ڈے آف ججمنٹ. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، کنگ آف دا ڈے آف ججمنٹ. لیکن وہ پوائنٹ کنوے ہو جاتا ہے، غلط اس میں کوئی نہیں ہے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم. آپ نے یہ بات بتائی، میں تو یہ پہلی بار سن رہا ہوں. ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں. ویسے کیا ہے؟ یہی تو پرابلم ہے نا. آپ کو پتا ہے اس میں کتنی مطلب مسلمانوں کو، مجھے تو علم غیب لگ رہا ہے. آپ کو پتا ہے اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں جب مسلمانوں غیر مسلموں کا مناظرہ ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ تو ہمیں کہا گیا ہے کہ قرآن تو مشرق مغرب میں ایک ہی ہے، الگ نہیں ہے. میں نے ایک ایسا مناظرہ دیکھا، ایک ڈبیٹ دیکھی، اس میں جو غیر مسلم تھا، جب مسلمان نے کہا کہ ہمارے پاس تو قرآن کا ایک ہی ورژن ہے، آپ وہاں جائے وہی قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ وہی. اس نے الجیریا کا قرآن غیر مسلم نے نکالا اندر سے، کہا کہ اس میں یہ تو الجیریا میں یہ والا پڑھا جاتا ہے، اس میں دیکھو یہ ہے تو الگ لکھا ہے. وہ بیچارہ پھنس گیا. تو یہ بات ہمارے ساتھ نہ ہو. بہتر ہے کہ یہ بات آپ مجھ سے سنیں. اگر آپ نے کسی اور سے سن لی نا تو ایمان خراب ہو جائے گا. اس سے ہمیں یہ والی بات بھی بالکل سمجھ آ گئی کہ صحابہ کے پاس تو یہ کنسپٹ ہی نہیں تھا کہ ہم بنا سمجھے قرآن کو پڑھیں. مطلب وہ تو اگر ہم یہ جاتے نا اپنا حافظ لے کے، وہ تو ہنستے ان پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان کے لیے تو قرآن کو سمجھنے کا مطلب تھا، وہ تو سمجھنے کے لیے الگ ورڈز بھی استعمال کر لیتے تھے، پڑھنے کے لیے نہیں رکھا تھا. مطلب وہ تو ان کے پاس کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا. وہ تو اس پہ ہنستے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں. ہم نے آپ اتنی باتیں کی ٹرانسلیشن پہ. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیا کوئی پروف ہے کہ کیا ٹرانسلیشن کرنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے ٹرانسلیشن کر کے؟ دیکھیے جو انجیل ہے نا ہمارے پاس، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی، انہوں نے بھی ایسے ہی کچھ اپنے صحابہ کو انجیل سکھائی، انہوں نے بھی یاد کر لی اور اپنے اپنے ڈائریکٹس میں یاد کر لی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوئی خلافت نہیں ملی، حکومت نہیں ملی، تو ایسا آرگنائزڈ نہیں کوئی انجیل کا نسخہ تیار ہوا. تو جو ان صحابہ کے جو اسٹوڈنٹس تھے جو کہ موسٹلی گریک تھے، وہ گریک میں پھیلنا زیادہ کرسچینٹی، تو انہوں نے انجیل لکھ دی. 4 لوگوں نے لکھ دی، میتھیو، مارک، لوک اینڈ جان. اب مسئلہ ہے کہ کچھ میں الگ ورڈ سے، کچھ میں الگ ورڈ سے. اب اصل میں تو انجیل نازل ہوئی تھی ارامک زبان میں، حضرت عیسیٰ کی زبان تھی ارامک، لیکن لکھی گئی ہے کس میں؟ گریک زبان میں. مطلب کہ انجیل کا اصلی نسخہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس ٹرانسلیشن ہے اس کی.
تو اب مسئلہ ہے کہ قرآن تو اس پہ کہتا نا کہ دیکھو ان لوگوں نے اپنی انجیل کے ساتھ کیا کر لیا, تم لوگ ایسا مت کرنا, کہتے ہیں. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کیا کر دیا, وہاں پہ تو الٹا ہمیں بتائے. قرآن تو ان کی تعریف کرتا ہے. سورہ 3 نمبر صورت ہے نا سورہ آل عمران, اس میں تو کہتا ہے کہ عیسائی میں بہت نیک لوگ ہوتے ہیں جو کہ رات بھر اللہ کی عبادت, اللہ کے کلمات کی تلاوت کرتے رہتے ہیں, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تو کیا وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اسی انجیل کی گریک زبان میں؟ مطلب کہ ٹرانسلیشن ہوئی انجیل کی وہ تلاوت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کر رہا ہے. یہ تو الٹی بات ہو گئی. سورہ مائدہ میں کیا کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ بھی مت کرو جب تک کہ اپنی انجیل پہ عمل نہ کرو. تمہارے پاس انجیل ہے, اس میں ہدایت ہے, نور ہے, اس پہ عمل کرو. تو ٹرانسلیشن میں ہدایت نور کہاں سے آ گیا؟ مطلب کہ انجیل جو کہ ٹرانسلیشن میں ہی تھی, اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس میں ہدایت نور ہے, اس میں عمل کرو. ہمیں تو یہاں پہ برین واش کیا گیا ہے نا کہ ان کی کتابیں بدل گئی, اب وہ کتابیں نہیں ہے. یہ بات قرآن میں کہیں نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو کہ پیچھے سے ان کے ماں بین ایدیہم, جو ان کے ہاتھوں میں ہے انجیل, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. ہمیں الگ بات بتائی گئی ہے. اب وہ ان کے پاس ٹرانسلیشن ہے, آرامائک والا نسخہ ہے ہی نہیں ان کے پاس, جس میں نازل ہوئی انجیل وہ والا نسخہ ہے نہیں, گریک نسخہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس میں ہدایت نور ہے, اس کو قائم کرو. تو یہ بات کیا ہو گئی؟ تو ہم نے اتنی ساری باتیں کی, ہمیں کیا سمجھ آیا اس ٹاپک سے آج؟ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جو یہ بات ہمیں کی جا رہی ہے کہ اللہ کی وحی کو صرف اس کی اپنی لینگویج سمجھا جا سکتا ہے, ٹرانسلیشن میں نہیں سمجھا جا سکتا. تو یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ پہلے تو انجیل تورات کو دیکھے کہ ان کی تو ٹرانسلیشن ہمارے پاس اصلی اس کے ہے ہی نہیں جس کی قرآن تعریف کرتا ہے. حدیث کو دیکھے, ان کے بھی اصلی ٹیکسٹ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. قرآن کو دیکھ کے نبی کریم نے خود اجازت دے دی کہ ان کو الگ میں پڑھ سکتے ہو, بس معنی ٹھیک رہنا چاہیے. عذاب کی آیتوں کو وہ نہ کر دو, رحمت کی آیتیں, رحمت کی آیت کو عذاب نہ بنا دو. مطلب کہ آتا ہے نا کہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينٍ, کہ نیک لوگ جنت میں ہوگے, خراب لوگ جہنم میں ہوگے. ان کو الٹا مت کر دینا کہ نیک لوگ جہنم میں ہوگے, پھر تو پرابلم ہو جائے گی. معنی کو برقرار رکھو, اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہو. یہاں تک آتے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے کسی نے پڑھ دیا, آیت کے آخر میں تھا غفور الرحیمہ, اس نے کہہ دیا علیمًا حکیمہ. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم, اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم ہے, حکیم ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا ٹھیک ہے آگے چلو. تو ایسے تو ہوا کرتا تھا. مطلب کہ یہ لوگ واقف ہی نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کی ہسٹری کیا ہے, کیسے ریکارڈ ہوتی ہے, کیسے اس کے بارے میں کیا پوائنٹس ہے. مطلب کہ پوری دنیا میں جتنا بھی علم ہے, یہ بات اور کسی کتاب کے بارے میں آپ ان لوگ سے نہیں سنیں گے کہ پلیٹو کی کتاب کیونکہ گریک میں تھی تو گریک زبان سیکھو پھر پلیٹو کی کتاب پڑھنا. یہ بات قرآن کے بارے میں کو سمجھ آتی ہے. اگر ہم نے یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ٹرانسلیشن نہیں دی جا سکتی, پھر تو قرآن صرف عربوں کے لیے ہے, جی ہے نا. تو آخر میں ہم کنکلوڈنگ بات یہی کریں گے کہ کیونکہ حضرت عثمان نے اس وقت کہہ دیا کہ اب ہمیں صرف قریشی ڈائلیکٹ کی بات کرنی ہے, تو تلاوت تو ہم صرف قریشی ڈائلیکٹ میں کریں گے. ہم نماز میں نہیں بیٹھیں گے کہ پڑھنے غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. جو لوگ ماروکو میں کرتے ہیں وہ میرے نزدیک ٹھیک نہیں کرتے. جی, لیکن جو لوگ پاؤں کو دھوتے ہیں کیونکہ ورش ڈائلیکٹ میں آیا ہے تو پاؤں کو نہیں دھوتے, میرے نزدیک ان کی نیت صاف ہے. شیعہ نہیں دھوتے, شیعہ مسا کرتے ہیں پاؤں کو, حضرت عبداللہ بن عباس بھی کرتے تھے. تو میں تو ان کی فتح وتح کچھ نہیں لگاتا, لیکن ہم پیروی کریں گے قریشی ڈائلیکٹ کی. لیکن ٹرانسلیشن ہدایت دیتی ہے, ٹرانسلیشن میں ہدایت نور ہے. چلیے ہم اپنا پوڈ کاسٹ اس کا اینڈ کرتے ہیں. فی امان اللہ.